الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں عطا فرمائے گا اپنی رحمت کے دو حصے، اور تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا کہ تم اس کے سبب سے چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس لیے ہے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتے، اور یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اسے دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیت مبارکہ نمبر 29 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور بفضل اللہ تعالی بحمد اللہ تعالی آج ہماری سورہ الحدید کا ترجمہ اور تفسیر اس کے کرم سے مکمل ہوا، اور کل انشاءاللہ، اور یہاں پہ یہ 27 پارہ بھی مکمل ہوا، کل پارہ نمبر 28 اور سورہ مجادلہ کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ آغاز کریں۔ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور انہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت ایمان سے نوازا ہے، اب تمہارے اوپر اس کے بعد جو اہم ترین اور اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ اب تقوی کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی اس کا پہلے وہ سماعت کیجئے۔ اتقا سے یہ نکلا ہے، اتقا کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، کسی چیز سے ڈرنا، خوف رکھنا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی طور پر تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس بات سے ڈرے کہ کہیں اس عمل سے میرا رب تو ناراض نہیں ہو جائے گا۔ یہ ڈر جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ اس پر عمل شروع کر دے کہ جو بھی عمل کرے، عمل کرنے سے پہلے وہ یہ بات طے کر کے، فیصلہ کر کے سوچ لے کہ آیا اس عمل سے کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ جب ہر لمحہ یہ خوف اور ڈر ذہن میں رہے، دنیا کے ہر معاملات میں، کاروبار میں، رشتہ داریوں میں، اعزہ اقربا میں، دوست احباب میں، اور سارے معاملات کرتے ہوئے اگر یہ بات انسان کے ذہن میں راسخ اور پختہ ہو جائے اور اس پہ وہ ڈٹ جائے تو اسے مبارک ہو کہ اللہ نے اسے ایمان کے ساتھ تقوی کی دولت بھی عطا فرما دی۔ اور سادہ لفظوں میں کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے سیدنا فاروق اعظم، آپ یہ فرمائیے تقوی کیا ہے؟ یہ روایت حضرت علی سے بھی مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی تم خاردار جھاڑیوں کے جنگل سے گزرے ہو؟ کہا جی بالکل، جنگل سے گزر ہوا جہاں پہ دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کیسے وہاں سے گزرتے ہو؟ کہا جی جب خاردار جھاڑیوں اور جنگل سے جو کانٹے والا ہوتا ہے وہاں سے گزرتے ہیں تو بڑا دامن بچا بچا کے گزرتے ہیں کہ کہیں کوئی کانٹا کپڑوں میں نہ پھنس جائے، پاؤں میں نہ لگ جائے، بڑے احتیاط کے ساتھ اپنا دامن بچاتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی تقوی ہے کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ بچا بچا کے اپنے آپ کو نکال کے چلو کہ کہیں گناہ کی جو آلائش اور گناہ کا کانٹا ہے وہ تمہارے دامن میں پھنس نہ جائے۔ یہ تقوی ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے اور انسان اس بات کا فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنے دامن کو بچانا ہے اور اس کو داغدار نہیں ہونے دینا، اپنے دامن کو ہر برائی سے بچا بچا کے، بڑا مشکل ہے
جیسے کسی نے، حضرت علی نے ساتھ اس کا اضافہ ایک اور بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کسی نے ریشمی لباس پہنا ہو اور وہ ریشمی لباس پہن کے فرمایا کہ ایسی جھاڑیوں سے گزر رہا ہو کہ جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں، تو فرمایا وہ کیسے گزرتا ہے؟ وہ ایک ایک دامن بچا کے گزرتا ہے کہ کہیں ریشم میں کوئی کانٹا پھنس گیا تو سارا لباس ہی پھٹ جائے گا۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں ایسے زندگی گزارے کہ اسے خوف اور ڈر یہ رہے کہ اگر ہلکا سا بھی کوئی کانٹا برائی کا چپ گیا تو میرے سارے عمل ضائع ہو جائیں، سارے عمل تباہ ہو جائیں گے اور میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو فرمایا جب یہ انسان میں احساس پیدا ہو جائے تو اسے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقویٰ کی دولت عطا فرما دی۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے اور دل و دماغ سے یہ کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایمان کی دولت تو ہمیں عطا فرما دی، تیرا خاص کرم ہوا کہ تو نے ہمیں صاحب ایمان کر دیا، صاحب ایمان لوگوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اگر ان کے گھر میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم شاید پتہ نہیں کیا ہوتے یا کیا ہمارا حال ہوتا۔ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ایمان تو عطا فرما دیا، اے مالک ہمیں اب تقویٰ کی دولت بھی عطا فرما دے۔ تو فرمائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ اچھا اب یہاں پہ اہل کتاب کے بارے میں خاص ایک بات ہے کہ اہل کتاب جب یعنی عیسائی یا یہودی جو ہیں، جو اہل کتاب ہیں، جب وہ ان کے نبیوں کا دور ختم ہو گیا، ان کا زمانہ چلا گیا اور پھر اعلان نبوت ہو گیا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا، تو اب ظاہر ہے سارے مذاہب ادیان ختم ہو گئے، اب ایک ہی دین رہ گیا باقی اور وہ دین اسلام ہے۔ تو جو اہل کتاب جو یہود و نصارہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، پہلے بھی وہ مومن تھا، اپنے نبی پر ایمان لایا ہوا تھا، اب جب سرکار نے اعلان فرمایا یا آگے زمانہ چل رہا ہے تو یاد رکھیے زمانہ تو سارے زمانے میرے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے زمانے آپ کے از ابتدا تا انتہا، جب دنیا کا وجود نہیں تھا اس وقت بھی زمانہ اور دور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا۔ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم کا بھی خمیر تیار ہو رہا تھا۔ تو پھر زمانے تو سارے کس کے ہو گئے؟ سرکار کے ہو گئے۔ سرکار تب بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ تو جو اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اس اہل کتاب کے لیے 2 اجر، اس اہل کتاب کے لیے 2 اجر ہیں۔ کس چیز کے 2 اجر ہیں؟ ایک اس بات کا اجر ہے کہ وہ اپنے نبی پر جب اس کا زمانہ تھا، جب اس کی نبوت تھی یا جب اس پر وہ ایمان لے آیا، ایک تو اس کو اللہ یہ اجر دے رہا ہے کہ وہ اپنے نبی کے اس دین پر، اس مذہب پر آیا اور اس پر ایمان لے آیا، ایک تو یہ اجر۔ اور دوسرا اجر یہ ہے کہ جب اعلان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا تو اس نے اب اس کو چھوڑ دیا اور وہ دین حق، دین اسلام میں آ گیا، ایک اجر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عطا فرمایا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 2 اجر اس لیے دیے گئے ہیں، اس لیے کہ اپنا جس دین پہ بندہ چل رہا ہو اس کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہم پیدائشی مسلم ہیں، ہم پیدائشی مسلم ہیں، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ان سے پوچھئے جو پہلے مسلم نہیں تھے اور پھر وہ مسلم ہوئے ہیں، یہ کتنا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم جس گھر میں ہوں، جو ہمیں وہاں سے عادات ملتی ہیں، جو ہمیں وہ گھر سے وہ جو دین اور مذہب ملتا ہے، ہم اسی پر ہوتے ہیں، ہم تو ایک روٹین کے مسلمان ہیں۔ لیکن ان سے پوچھئے جنہوں نے اپنی پہلی زندگی کسی اور طریقے پہ گزاری اور اب انہوں نے اس کو چھوڑ کر دین اسلام پر آئے، یہ بڑا مشکل ترین کام ہے۔ بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، اس برادری میں، اس مذہب والوں میں 100 مسائل ہیں، بہت مشکل ہے۔ وقتی طور پہ تو اس کو گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے،
وہ جناب بے روزگار بھی ہو جاتا ہے، وہ فٹ پاتھ پہ بھی آ جاتا ہے، ساری اس کو مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ماں باپ نکال دیتے کہ تو نے ہمارا مذہب چھوڑ دیا ہے، نکل جا ہمارے گھر سے، رشتہ دار سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ قائم کھڑا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کو میں 2 اجر عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اس میں حدیث پاک بھی ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے والد سے، والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوہرے اجر کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 آدمی ایسے ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو پہلے اپنے دین پہ تھا، اپنے مذہب پہ تھا، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئے تو اس دین پہ آ گیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، دوسرا وہ غلام جو کسی کا غلام ہے، ظاہر زمانے میں غلام ہوتے تھے، زر خرید ہوتے تھے اور وہ سارے اس کی ملکیت ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غلام اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس کی عبادات کرتا ہے، اور جس نے اس کو خریدا ہوا ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ ظاہر اس نے خریدا ہوا ہے، اس کا غلام ہے، تو اللہ نے فرمایا مبارک ہو اس غلام کو کہ وہ اپنے رب کا حق بھی ادا کر رہا ہے، اپنے مالک کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی قیامت والے دن 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنی لونڈی کو، اس وقت ظاہر لونڈیوں کا زمانہ تھا، وہ بھی ان کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی، سرکار نے فرمایا جس نے اپنی لونڈی کو پڑھایا لکھایا، اس کو تعلیم دی، اور فرمایا پھر اس کو آزاد کر دیا، پھر اس کو آزاد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ایک روایت میں کہ اس کے ساتھ شادی کر لی اور اس کو یہ عزت دی اور اس کو آزاد کر کے اپنی بیوی بنا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 اجروں کا وعدہ عطا فرمایا۔ اب یہ جو آیا مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے، واللہ شاکر علیم۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ جیسا قدردان کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ اتنا قدردان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے لیے کوئی ایک بھی قدم اٹھایا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو اس کا صلہ اور اجر ضرور عطا فرماتا ہوں، سبحان اللہ، ضرور آتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ایک نیکی لے کے آتا ہے نا، میں اس کو 10 گنا سے بڑھ کے عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری بارگاہ میں کوئی آئے تو صحیح، میرے راستے پہ آئے تو صحیح، کائنات میں ایسا ہے کوئی جو اتنا بڑا قدردان ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے اس کائنات کے اندر قدردان، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اتنا قدردان ہوں، ایک راستہ، ایک قدم، ایک نیکی میری بارگاہ میں لے کے آ، میں تجھے 10 گنا سے 100 گنا تک ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ تمہارے لیے نور بنائے گا، تمشون بہا، جس کے ساتھ تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ ایمان کے ساتھ جب تقوی کی دولت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایک نور میں تمہارے ساتھ چلاؤں گا، روشنی، اور تمہیں معاف کر دوں گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کیوں نہ یہ ہوا کہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتے، کوئی چیز ان کے قبضے میں نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قبضہ کس کا ہے؟ میرے مالک کا ہے، میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہاں کوئی ایک پتا ہے نا جی، ایک پتا، وہ پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہل سکتا ہے، نہ گر سکتا ہے، نہ درخت کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ وہ اتنی عظیم ذات ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ باقی سب کھیل تماشا ہے، ہم تو کٹ پتلی ایک ہے۔ اصل طاقت اور قوت کا مالک کون ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک بھی کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے مالک کے پاس ساری کائنات کے قبضہ قدرت اور اس کے سارے فیصلے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا اللہ اکبر وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کا فضل
اور یہ ساری عنایات اسی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، یہ اس کے فیصلے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، سبحان اللہ، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کا یہ بڑا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا، واقعی اسی کا بڑا فضل ہے، اسی کے فضل سے الحمدللہ بحمد اللہ تعالی شکراً کثیرا ہم سورہ الحدید کو مکمل کرنے کے قابل ہوئے، اور انشاءاللہ اس کی بارگاہ میں اس امید واثق کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں وہ سورہ مجادلہ اور پارہ نمبر 27 یہاں مکمل ہوا، اور پارہ نمبر 28 بھی ہمیں مکمل کرنے کی انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے گا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔